جی تو پہلے واو فا ثم حتی یہ چار کی جوڑی ہے. یہ چاروں بھی ایک طریقے کے معنی دیتے ہیں، بس ان کے استعمال میں ایک طریقے کا کام کرتے ہیں، ان کے استعمال میں کچھ فرق ہے. واو فا ثم حتی یہ جمع کرنے کے لیے ہیں، یعنی پیچھے والے کو کے حکم میں آگے والے کو جمع کرنا ہے. تو معطوف کو معطوف علیہ کے ساتھ حکم میں جمع کر دیتے ہیں. حکم میں کیا کر دیتے ہیں؟ جمع کر دیتے ہیں. تو پہلے نمبر پر ہمارے بھائی آتے ہیں واو. واو مطلق جمع کرنے کے لیے ہے، خواہ معطوف علیہ اور معطوف میں ترتیب ہو یا نہ ہو. آپ لوگ بہت سے مسائل میں اس کو دیکھو گے کہ واو آیا ہے، یہاں مطلق جمع مقصود ہے، ترتیب مقصود نہیں ہے. تو واو جو آتا ہے اور کے معنی میں آتا ہے، انگلش میں اینڈ کے معنی میں آتا ہے. تو واو کے جو ہوتا ہے وہ مطلق جمع ہوتی ہے، یعنی جاء زید و عمر، میرے پاس زید اور عمر آئے. جانی زید و عمر، تو ہو سکتا ہے کہ زید عمر دونوں ساتھ میں آئے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے زید آیا پھر عمر آیا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمر پہلے آیا اور زید بعد میں آیا. تینوں بھی ترتیب ہو سکتی ہے واو کے استعمال میں. بس بتانا یہ ہے کہ یہ دونوں آئیں، ترتیب اس میں نہیں ہوگی، تاخیر اس میں نہیں، تاخیر کا بھی اس میں ذکر نہیں ہوگا، ترتیب کا بھی اس میں ذکر نہیں ہوگا. بس یہ بتانا مقصود ہوگا کہ زید اور عمر آئے، کون پہلے آئے کون بعد میں آئے، دونوں ساتھ میں آئے یا دونوں علیحدہ آئے، اس سے واو میں لینا دینا نہیں ہوتا. تو جانی زید و عمر میں زید جو ہے آپ کا معطوف علیہ ہے اور عمر جو ہے معطوف ہے. زید معطوف علیہ ہے اور عمر جو ہے معطوف ہے. معطوف علیہ جس پر عطف کیا ہو گیا، معطوف علیہ جس پر عطف کیا گیا، معطوف جو جس نے عطف کیا، ٹھیک ہے نا. تو جانی زید و عمر، تو زید معطوف علیہ ہو گیا اور عمر کیا ہو گیا؟ معطوف ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ زید اور عمر دونوں آئے، خواہ زید پہلے آیا ہو یا عمر، یا دونوں ساتھ آئے ہوں یا آگے پیچھے. اس میں واو کے استعمال میں ایسی کوئی بھی ترتیب نہیں ہوتی ہے. اور اگر آگے آتے ہیں تو ان دونوں کے آنے میں زیادہ فصل نہ ہو، یا کم از کم اس قسم کی کوئی تفصیل اس میں نہیں آتی. یعنی واو بس مطلق جمع، دونوں آئے بھائی، کیسا ہے کیا ہے اس کا ذکر نہیں ہوتا.